بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی ہیڈ لائنز۔ منی لانڈرنگ کیس، ایف آئی اے نے وزیر اعظم شہباز شریف اور حمزہ شہباز کو گرفتار کرنے کی اجازت مانگ لی۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے سعودی عرب کے دورے کا امکان ظاہر کر دیا۔ امریکی بحریہ کا جنگی طیارہ گر کر تباہ، پائلٹ ہلاک۔ بجلی بحران پر قابو پانے کے حکومتی اقدامات کو بڑا دھچکا، یوکرینی فوج نے اہم اسٹریٹجک علاقے سے روس کو پیچھے دھکیل دیا۔ اوپیک نے جولائی اگست میں تیل کی پیداوار بڑھانے کا فیصلہ کر دیا۔ ترکی میں سالانہ مہنگائی 24 سال کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی۔ طالبان حکومت نے بھارت پر کابل میں سفارت خانہ دوبارہ کھولنے اور ویزا سروس بحال کرنے پر زور۔ پاکستان اور دنیا بھر کی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے الف نیوز کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیے گا۔ ناظرین، اپنی آراء کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کیجیے گا۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، اب بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی طرف۔ لاہور کی خصوصی عدالت میں منی لانڈرنگ کیس کی سماعت کے دوران ایف آئی اے کے وکیل نے عدالت کو بتایا کہ شہباز شریف اور حمزہ شہباز شامل تفتیش نہیں ہوئے، دونوں کی گرفتاری مطلوب ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز شریف کے وکیل امجد پرویز کا کہنا ہے کہ 1.5 سال تک تحقیقات کی گئی، ایف آئی اے کوئی شواہد ریکارڈ پر نہ لا سکی، پچھلے دور میں بدترین سیاسی انجینئرنگ کی گئی۔ امجد پرویز نے یہ بھی کہا ہے کہ لاہور ہائی کورٹ بھی سیاسی انجینئرنگ کو حقیقت قرار دے چکی ہے۔ مشتاق چینی کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ شامل تشویش ہوا، ان کو نہ گواہ بنایا گیا اور نہ ملزم بنایا گیا، جبکہ حمزہ شہباز کے وکیل کا کہنا تھا کہ باپ بیٹا جب جیل میں تھے تو ایف آئی اے نے دونوں کو شامل تفتیش کیا۔ گزشتہ دور میں اپوزیشن لیڈر کو دبانے کے لیے حکومتی مشینری کا استعمال کیا گیا۔ فاضل جج نے استفسار کیا کہ ایف آئی اے کو شہباز شریف اور حمزہ شہباز کی گرفتاری مطلوب ہے، جس پر ایف آئی اے کے وکیل نے کہا ہے کہ شہباز شریف اور حمزہ شہباز دونوں کی گرفتاری مطلوب ہے، دونوں ملزمان شامل تفتیش نہیں ہوئے۔ امجد پرویز کا کہنا تھا کہ ایف آئی اے کے وکیل غلط بیانی کر رہے ہیں، ملزمان شامل تفتیش ہوئے۔ سابق دور حکومت کا ایک ہی ایجنڈا تھا کہ اپوزیشن لیڈر کو تحویل میں رکھا جائے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے سعودی عرب کے دورے کا امکان ظاہر کر دیا۔ برطانوی خبرساز ادارے روئٹرز کی رپورٹ کے مطابق جمعے کے روز صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے صدر جو بائیڈن نے تصدیق کی ہے کہ وہ سعودی عرب کے دورے پر غور کر رہے ہیں۔ یہ ایک ایسا دورہ ہو سکتا ہے جس کے بارے میں متعدد ذرائع کا کہنا ہے کہ متوقع ہے کہ اس میں امریکی صدر جو بائیڈن کی سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کے ساتھ ملاقات بھی ہو۔ خبرساز ایجنسی کا مزید کہنا تھا کہ جو بائیڈن جون کے آخر میں یورپ اسرائیل کے دورے کے ساتھ سعودی عرب کے دورے کا منصوبہ بنا رہے ہیں۔ وائٹ ہاؤس کی جانب سے کہا گیا ہے کہ جو بائیڈن اب بھی محسوس کرتے ہیں کہ محمد بن سلمان اس بات کو نہیں مانتے کہ 2018 میں ترمیم میں صحافی جمال خاشقجی کے قتل میں ان کا کردار تھا۔ خبرساز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق دورہ سعودی عرب کے امکانات کے بارے میں وضاحت کرتے ہوئے جو بائیڈن نے کہا ہے کہ دیکھیں، میں انسانی حقوق کے بارے میں اپنا نظریہ تبدیل نہیں کروں گا، لیکن امریکہ کے صدر کی حیثیت سے میرا کام امن قائم کرنا ہے اور میں یہی کرنے کی کوشش کروں گا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ امریکی بحریہ کا جنگی طیارہ گر کر تباہ ہو گیا، جس کے نتیجے میں پائلٹ ہلاک ہو گیا۔ امریکی بحریہ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ بحریہ کا جنگی طیارہ کیلیفورنیا میں گر کر تباہ ہوا۔ طیارہ صحرائی علاقے میں گرا، حادثے میں طیارے کا پائلٹ ہلاک ہو گیا۔ طیارہ معمول کی پرواز کے دوران گر کر تباہ ہوا۔ بحریہ اور تفتیشی ٹیموں کے حکام جائے حادثہ پر پہنچ چکے ہیں اور طیارہ گرنے کی تحقیقات جاری ہیں۔ ہلاک ہونے والے پائلٹس کی شناخت جاری نہیں کی گئی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ ملک میں جاری بجلی بحران پر قابو پانے کے لیے حکومتی اقدامات کو بڑا دھچکا لگ گیا۔ نیوز رپورٹ کے مطابق پی ایل ایل نے جولائی کے آغاز میں کارگو کی ڈیلیوری کے لیے
ٹینڈر جاری کیا تھا، تاہم کمپنیوں کے معیار پر پورا نہ اترنے کے باعث ٹینڈر منسوخ کر دیا گیا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ LNG گیس کے لیے ٹینڈر کے لیے 2 کمپنیوں نے بولیاں جمع کروائی تھیں، جن میں ENOC سنگاپور جبکہ انرجائز گیس اینڈ پاور شامل تھے۔ تکنیکی طور پر معیار کی وجہ سے کوالیفائی نہ کر سکی۔ دوسری جانب ملک میں بجلی کا شارٹ فال اب 6865 میگا واٹ سے بھی تجاوز کر چکا ہے، جبکہ بجلی کی کل طلب 26,000 میگا واٹ سے زائد ہے۔ بجلی کی طلب کو پورا کرنے کے لیے زیادہ نقصانات والے علاقوں میں 14 گھنٹے تک کی لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ یوکرین نے دعویٰ کیا ہے کہ اس کی فوج نے مشرقی شہر میں روسی پیش قدمی کو پیچھے دھکیل کر سیورودونیتسک کے 20% علاقے پر دوبارہ قبضہ حاصل کر لیا۔ بین الاقوامی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق آزاد کروایا گیا علاقہ روسی حملے کا مرکز تھا۔ یوکرین کے صوبہ لوہانسک کے گورنر نے سرکاری ٹیلی ویژن سے گفتگو کرتے ہوئے روسی فوج کو واپس دھکیلنے کی تصدیق کرتے ہوئے مزید بتایا ہے کہ یہ ایسے وقت میں جب روسی کمک تعینات کی جا رہی تھی، شہر کا قبضہ واپس لینا آسان نہیں تھا۔ لوہانسک کے گورنر نے اپنی پوسٹ میں کہا ہے کہ ہفتے کے روز روسی حملوں میں مزید 4 افراد ہلاک ہوئے، جن میں ایک ماں اور بچہ بھی شامل ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ جیسے ہی یوکرین کو دور تک ہدف بنانے والے ہتھیار ملیں گے، ہم روس کو اس کی پوزیشن سے بہت پیچھے دھکیل دیں گے اور تب روس کے پاس فرار کے سوا کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ یوکرینی فوج کے مطابق روس نے اپنی فوجی قوت میں مزید اضافہ کرتے ہوئے شہر پر حملے کے لیے توپ خانے کا استعمال کیا، تاہم ان کے قریبی قصبوں کی جانب پیش قدمی ناکام رہی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ تیل پیدا کرنے والے ملکوں کی تنظیم اوپیک نے جولائی اگست میں پیداوار بڑھانے کا فیصلہ کر لیا۔ عرب میڈیا کی رپورٹ کے مطابق روس سمیت اوپیک پلس یومیہ 6,48,000 بیرل تیل کی پیداوار کریں گے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ ترکی میں سالانہ مہنگائی 24 سالوں کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی۔ ترکی میں صارف پرائس انڈیکس میں مئی کے دوران گزشتہ سال کی نسبت 73.5% کا اضافہ ہوا، جو اکتوبر 1998 کے بعد سے ریکارڈ بلند ترین سطح پر ہے۔ سالانہ قیمتوں میں سب سے زیادہ اضافہ ٹرانسپورٹ کے شعبے میں 107.62% ہوا۔ خبر کے اگلے اور آخری حصے میں بات کرتے ہیں۔ طالبان حکومت نے بھارت پر کابل میں سفارت خانہ دوبارہ کھولنے اور ویزا سروس بحال کرنے پر زور دیا ہے۔ افغانستان کی وزارت خارجہ کے ترجمان عبدالقہار بلخی نے بیان میں کہا ہے کہ بھارتی وفد کا دورہ افغانستان دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کے نئے دور کا آغاز اور خوش آئند ہے۔ افغانستان کے قائم مقام وزیر خارجہ عامر خان متقی سے بھارتی وزیر خارجہ کے جوائنٹ سیکرٹری JP سنگھ نے وفد کے ہمراہ ملاقات کی اور دونوں ممالک کے درمیان سفارتی تعلقات کی بحالی، افغانستان کو انسانی ہمدردی کی بنیاد پر امداد کی فراہمی، تجارت کے فروغ اور دیگر امور پر بات چیت کی گئی۔ افغان حکام کا کہنا تھا کہ متوازن خارجہ پالیسی کے تحت افغان حکومت بھارت سے سیاسی، معاشی اور ثقافتی تعلقات کو فروغ چاہتی ہے۔ بھارت خطے کا ایک اہم ملک ہے جس سے پرانے تعلقات ہیں۔ بھارت سے افغانستان میں سفارت خانہ دوبارہ کھولنے، زیر التوا بھارتی منصوبے مکمل کرنے اور افغان عوام کے لیے ویزا سروس بحال کرنے پر زور دیا گیا۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔